السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی نشست کا عنوان ہے مطالعے کا شوق کیسے پیدا کریں۔ یہ حقیقت ہے کہ علمی ترقی کے لیے مطالعہ انتہائی ناگزیر ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مطالعے کی عادت آخر کیسے ڈالیں، مطالعے کا شوق کیسے پیدا کریں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم مختصراً آپ کے سامنے نکات کی شکل میں چند ایسی رہنمائی کریں گے جس کو سن کر آپ انشاءاللہ مطالعے میں شوق پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے آئیے ہم ایک ایک نکات کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم اور آپ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ذہن بنائیں کہ آج سے ہمیں مطالعہ کرنا ہے، آج سے ہمیں کتابوں کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے لیے آپ کتابوں کو جمع کریں۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے کتابیں رکھی ہوئی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں تو آپ اہم کتابوں کو جمع کریں۔ آپ نہیں جانتے ہیں، ماہرین علماء کرام سے پوچھیں کہ کون سی کتابیں ہمارے لیے مطالعے میں مفید ہوں گی، پھر ان کتابوں کو مکتبہ سے خرید کر کے لائیں۔ اور جب کتابیں آپ جمع کر چکے ہیں تو دوسری ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ ان کتابوں کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں آپ کی نظر بار بار پڑتی ہو۔ مثلا ٹیبل ہے، میز ہے، الماری وغیرہ، جہاں بار بار آپ دن میں کئی مرتبہ آتے جاتے ہیں، اکثر جہاں سے آپ کا گزر ہوتا ہے، ایسی جگہوں پر اپنی اہم کتابوں کو رکھیں جن کا مطالعہ آپ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ بار بار جب نگاہ پڑے گی تو انشاءاللہ پڑھنے کا بھی دل کرے گا۔ ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کتابیں رہتی ہیں لیکن اس کو الماری میں پیک کر کے، بکسے میں پیک کر کے رکھتے ہیں، اور پڑھنے کا اگر کبھی دل کرے تو سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی کون ڈھونڈیں گے، کون نکالیں گے، پھر ان کو صاف کریں گے، پھر پڑھیں گے، اس لیے چھوڑیے، بعد میں اطمینان کے ساتھ اس کو نکال کر کے پڑھیں گے، اور پھر وہ وقت کبھی نہیں آتا، انسان سوچتے رہ جاتا ہے۔ تیسری چیز، جب آپ نے کتابیں بھی خرید لی، ارادہ بھی بنا لیا، اب مطالعے کی شروعات کریں، اور مطالعہ جب شروع کریں تو ایسی کتابوں سے شروع کریں جس کے پڑھنے سے آپ کو اکتاہٹ نہ ہوتی ہو۔ مثلا اگر آپ شروع ہی میں ایسی پیچیدہ مسائل کو حل کرنا چاہیں یا فقہی بڑے بڑے مسائل کو آپ حل کرنا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کا ذہن الجھ کر رہ جائے گا اور آپ تنگ آ کر مطالعہ چھوڑ دیں گے۔ اس لیے شروعاتی دور میں آپ دلچسپی والی کتابوں کو پڑھیں، جیسے سیرت النبی پر مشتمل جو مختصر کتابیں ہیں ان کو پڑھیں، یا صحابہ کرام سلف صالحین کے زندگی کے روشن واقعات پر مشتمل کتابوں کو پڑھیں تاکہ آپ کا شوق پیدا ہو۔ اور شروعاتی دور میں آپ اس بات کو یاد ضرور رکھیں کہ آپ شروع میں مختصر کتابوں کو پڑھیں، ایسی کتابیں جو 40 صفحات، 50 صفحات یا زیادہ سے زیادہ 100 صفحات پر مشتمل ہو، تاکہ 2-3 دن میں جب آپ کی کتابیں ختم ہو جائیں تو آپ کو ایسا لگے کہ میں نے ہفتے میں یا 2 ہفتے میں، اتنے کم دنوں میں اتنی کتابیں ختم کر لی ہیں، اتنی کتابوں کو مکمل کر چکا ہوں، تو آپ کو حوصلہ پیدا ہوگا، مزید پڑھنے کی چاہت پیدا ہوگی۔ لیکن اگر آپ شروع ہی میں 500، 600 یا 700 صفحات پر مشتمل کتابوں کو پڑھیں گے تو ایک ہی کتابوں میں آپ کو مہینے لگ جائیں گے اور تھک ہار کر کے مطالعہ کو ہی ترک کر دیں گے۔ چوتھی چیز، مطالعے کا شوق پیدا کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ شروعاتی دور میں جب آپ مطالعہ کریں تو فکس کر لیں کہ دن بھر میں مجھے کتنا مطالعہ کرنا ہے، اور شروع میں بالکل کم رکھیں، زیادہ سے زیادہ 10 صفحہ، 15 صفحہ بس، کہ ہم کو 24 گھنٹے میں یہ 10 صفحات یا 15 صفحات کسی بھی صورت میں پڑھنے ہیں، پڑھنا ہی پڑھنا ہے، چاہے دنیا کی ساری مصروفیت آ جائے، لیکن ہم کو یہ 15 یا 10 صفحات پڑھنا ہے۔ پھر ایک ہفتے تک یہی 10 صفحہ آپ چلتے جانے دیں، ایک ہفتہ گزرنے کے بعد 5 صفحہ مزید بڑھائیں، 15 صفحہ کر لیں، اور پھر ایک ہفتے تک یہ 15 صفحات رکھیں۔ اس طریقے سے آپ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھائیں، ہفتہ 2 ہفتہ میں، اور پھر آگے چل کر کے ایک درمیان میں آپ اس کو بس کر دیں، یعنی 40 یا 50 صفحہ روزانہ کا ایک لمٹ متعین کر لیں کہ ہم کو بس اب 40 صفحہ یا 50 صفحے پر بس کرنا ہے، روزانہ اتنا کسی بھی صورت میں ہم کو پڑھنا ہے۔
آپ کم سے مطالعہ شروع کریں، اس لیے کہ ابھی ہمیں زیادہ مطالعے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہمیں مطالعے کے شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مطالعے کی عادت ڈال رہے ہیں، اس لیے بالکل تھوڑا مطالعہ کریں گے تاکہ کتابوں سے جڑنے کا طریقہ ہمیں آ جائے اور ہم کتابوں سے اچھی طریقے سے جڑ جائیں۔ پھر آپ جتنا آپ کو ممکن ہو سکے مطالعہ کریں، ورنہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ آدمی جوش میں آ کر ایک دن خوب مطالعہ کرتا ہے، دوسرے دن تھک کر کے مطالعہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ چیزیں آپ کو وہ شوق نہیں دلا سکتی جو آپ چاہتے ہیں۔ اور وقت نکالنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ وقت کو خاص کر لیں کہ 24 گھنٹے میں مثلا ظہر کے بعد 5 صفحہ پڑھنا ہے، عصر کے بعد 5 صفحہ پڑھنا ہے، یا مغرب کے بعد 5 صفحہ اور عشاء کے بعد 5 صفحہ۔ اس طریقے سے آپ وقت کو خاص کر لیں اور ان وقتوں میں سارے کام کاج کو چھوڑ کر تھوڑی دیر مطالعے کے لیے نکالیں۔ انشاءاللہ آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ پانچویں اور اہم بات یہ ہے کہ جب آپ مطالعہ شروع کریں تو ایسی جگہوں کا انتخاب کریں جو پرسکون جگہیں ہوں، جہاں زیادہ شور شرابہ نہ ہو، تاکہ اطمینان کے ساتھ جو باتیں آپ پڑھیں آپ کے ذہنوں میں نقش ہو جائے۔ ایسی جگہوں کو تلاش کریں، اور میری رائے اگر مانیں تو بہترین جگہ مطالعے کے لیے مسجد ہے، وہاں سکون بھی ہے، برکت بھی ہے، ہر اعتبار سے آپ کے لیے مفید ہے، اس لیے وہاں کا انتخاب کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ دوسری جگہوں پر جہاں آپ کو سکون کی جگہ میسر ہوں، اطمینان کے ساتھ مطالعہ کریں، ذہن و دل کو حاضر کر کے مطالعہ کریں، تب مطالعے کا مزہ بھی آئے گا اور فائدہ بھی ملے گا۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ مطالعہ اس نیت سے کریں، اس ارادے سے کریں کہ زندگی کے ہزار کاموں میں سے یہ بھی ایک بڑا کام ہے ہمارا، زندگی کے بے شمار ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری ہے جس کو روزانہ ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، اور یہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ورنہ اگر آپ وقت گزاری اور ٹائم پاس کے لیے مطالعہ کریں گے تو وقت تو گزر جائے گا، ٹائم پاس ہو جائے گا، لیکن جو مقصود اور مطلوب جو آپ کی چاہت تھی کہ مطالعے کا شوق پیدا کریں، وہ شوق پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ نیت کو، ارادے کو خالص رکھ کر کے پوری محنت کے ساتھ اس کو پانے کے لیے مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ساتویں بات اور انتہائی اہم بات وہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر علماء کرام ہوں یا طلباء ہوں، ایک بڑی نا امیدی کا جو شکار ہیں وہ یہ کہ شروعاتی دور میں جب وہ مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو باتیں زیادہ سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہتے ہیں کچھ دنوں تک پڑھ کر کے دیکھا، فائدہ کچھ ہوتا نہیں ہے، مطالعہ کر کے کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے، کچھ باتیں ذہن میں نہیں بیٹھتی ہیں، اس لیے ہم نے مطالعہ ہی کو ترک کر دیا، پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ ایسے تمام قارئین سے، ایسے تمام بھائی بہنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اپنے ذہن کو تبدیل کیجئے، اس سوچ کو بدلیے اور یہ اپنے ذہن سے نکال پھینکیے کہ مطالعہ کرنے سے ہمیں فائدہ نہیں ملتا ہے۔ آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے کچھ ہی دنوں میں اندازہ ہو جائے گا، آپ صبر کیجئے تھوڑا، چند دنوں میں آپ کو نتیجہ مل جائے گا کہ مطالعہ کرنے سے کتنی تبدیلی آتی ہے زندگی میں، انداز گفتگو میں، طرز خطابت میں، انتخاب الفاظ میں، المہم آپ کی زندگی کے ہر موڑ پر یہ مطالعہ آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز بتائے گا۔ اور ایک چیز میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جب وہ ایک کتاب پڑھے پوری کتاب اس کے ذہن میں ویسے ہی نقش ہو جائے، ایسا بہت کم ملتے ہیں۔ انسان وہ باتیں جو اہم ہیں وہ ان کو یاد رہ جاتی ہیں، باقی باتیں وہ بھول جاتے ہیں، اور بسا اوقات کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ تو اس کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آدمی جب ایک ہی بات کو مختلف کتابوں میں مختلف مؤلفین کے تحریروں کو پڑھتا ہے، واقعہ ایک ہی ہے، 10 لوگ 10 انداز میں لکھتے ہیں، اب ہم 10 لوگوں کی کتابوں میں اسی واقعے کو پڑھتے ہیں 10 اعتبار سے، تو اس واقعے کا پورا نچوڑ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو فائدہ ایسے ہی ہوگا کہ جب ایک ہی بات آپ مختلف کتابوں میں پڑھیں گے مختلف انداز سے تو انشاءاللہ وہ باتیں آپ کی ذہن میں نقش ہو جائیں گی۔ جب کئی بار تکرار کے ساتھ وہ باتیں آپ پڑھتے جائیں گے خود بخود وہ باتیں یاد ہو جائیں گی، آپ کا یہ مسئلہ کہ ذہن میں بیٹھتا نہیں ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اور پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ مطالعہ کرنے کے باوجود زیادہ فائدہ نہیں کر پاتا ہوں تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں اسی عنوان پر گفتگو کرنے والا ہوں کہ مفید مطالعہ کیسے کریں اور مطالعے میں آنے والی اہم باتوں کو یاد کیسے رکھیں۔ اس لیے اگر آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اور فیس بک پیج کو لائک اور فالو کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں جب ہم اس مسئلے کا حل
لے کر کے آئیں گے تو وہ حل بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ اور اخیر میں سب سے آخری نقطہ وہ یہی ہے کہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعا کریں، آسانی کی دعا کریں، کتابوں کا شوق دل میں پیدا کر دے، یہ اللہ سے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اچھی کتابوں سے جڑنے، اس کا مطالعہ کرنے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ محترم ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ دوسروں تک ہماری اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں، اس لیے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ کتابوں سے جڑیں، علمی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ کتابوں سے جڑیں، پڑھیں اور پڑھ کر کے امت کی صحیح رہنمائی کریں، ورنہ یہی ہوگا کہ ایسے لوگ اس کو سنبھالیں گے جو اس کے لائق نہیں ہیں اور خود گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اہل علم تک ان باتوں کو پہنچائیں تاکہ وہ کتابوں سے جڑیں، اپنے تعلقات کو مضبوط بنائیں کتابوں کے ساتھ۔